الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے چونکہ شرک بہت ظلم ہے اور مسلمان ایک دوسرے پر شرک اور مشرک ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، اچھے بھلے نیک لوگوں پر، اولیاء کرام پر اور ان کے عقیدت مندوں پر بھی لگاتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ تو اس حوالے سے ہم مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب جو لکھا ہے از مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے، جو 24 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے مکتبہ قاسمیہ معارف پریس لاہور نے شائع کیا ہے۔ تو یہ مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے، اس کے اشعار جو ان کی شان میں مرنے کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی نے لکھے ہیں، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک شعر جو ہے، اس کا ایک شعر سماعت فرمائیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی شان میں: چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو، چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو، تھی اس نور مجسم کے کفن میں وہی عریانی، تھی اس نور مجسم کے کفن میں وہی عریانی۔ اب دیکھ لیے شعر، دیکھیے، بظاہر تو تعریفی انداز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اب یہ بات واضح نہیں ہوتی، نہیں کھلتی کہ شاعر مدحا کر رہا ہے یا ذم کر رہا ہے۔ میں نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چراغ گولڑا کے حوالے سے، گولڑا شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، راہ و رسم منزل ہا، اس کتاب سے۔ تو اس لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر کفن کے ہوتے ہوئے میت کی عریانی کو ثابت کرنا چاہتا ہے شاعر، تو گویا میت کے لیے اس کی عریانی وجہ تعریف ٹھہری، یعنی وہ میت جو ہے ننگی ہے، یہ تو پھر اس کی تعریف ہو گئی۔ تو غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں کیس کی عریانی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ظلم نہیں ڈھایا۔ وہ مولانا جو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، یہاں پردہ بھی کیا ہے، شاعر ہے نا، پردے تصویر کی عریانی تو قابل فہم ہے، یہ تصویر ہے، لیکن کفن کے باوجود عریانی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ایسی صورتحال کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادا فرمایا ہے، لیکن یہ ظلم و ستم نہیں کیا ایسی تعریف کا۔ مولانا ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسوت مینا میں ہے، میں دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، مصرع پڑھتا ہوں، کسوت مینا میں میں مستور بھی عریاں بھی ہے، پھر پڑھتا ہوں، مزہ نہیں آیا، بیلنس نہیں رہا۔ کسوت مینا میں میں مستور بھی عریاں بھی ہے۔ اب ٹھیک ہوا، سمجھ آئی مصرے کی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، شراب کی بات ہوئی ہے، ہم شراب طہور کی بات کرتے ہیں، گندی شراب کی نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے، گندی شراب کی ہم بات نہیں کرتے۔ علامہ اقبال شراب طہور کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، صوفی شاعر ہیں، ولی کامل ہیں، لیکن یہ جو ظلم ڈھایا ہے محمود حسن دیوبندی نے مرثیہ رشید احمد گنگوئی کے بارے میں، نور مجسم کہہ کر ممدوح جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی رشید احمد گنگوئی کو عریاں ثابت کرنا بھی تو حد درجہ اور بے حد درجہ بے ادبی ہوگی، اس لیے کہ مرثیہ نگار اپنے تعریف کردہ یعنی ممدوح رشید احمد گنگوئی کو نور مجسم کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔
حیرت اس بات پر ہوتی ہے، اور کوئی ایسی اگر یہ باتیں نہ کریں تو ہم شاید اتنے حیران بھی نہ ہوں، حیرت اس بات پر ہے کہ وہ اپنے ممدوح کو صرف نور مجسم ثابت کرنے کے لیے ان کی عریانی یعنی ننگا پن برہنہ حالت کو برداشت کر گئے۔ اگر اس قسم کا مضمون الفاظ میں کہہ دیتے کہ ان کے نور جسم کا یہ عالم تھا کہ بعد وفات ان کے کفن سے نور چھن چھن کر نکلتا تھا، تو کوئی بات تھی، بڑی ادب بات تھی، ان کی شان بھی بیان ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں۔ یا نہ جانے کس شان سے گئے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے مرثیہ لکھا ہے۔ کہنا اصل میں وہ یہی چاہتے تھے، لیکن نہ جانے پیچھے سے کیا سوچ آ گئی، مگر کہہ نہ پائے۔ کہنا یہی چاہتے تھے کہ ان کے نورانی جسم کا یہ عالم تھا کہ وفات کے بعد ان کے کفن سے نور چھن چھن کر نکلتا تھا، تو بات بن جاتی۔ کہنا وہ یہی چاہتے، مگر وہ بیچارے کہہ نہ پائے۔ اور پھر یہ کہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نور مجسم کے الفاظ انہوں نے کہیں استعمال نہیں کیے، اور نہ وہ اس کے قائل تھے، وہ نور کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ اپنے پیر و مرشد کو بزور قلم نور مجسم بنائے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ نصیر الدین شاہ صاحب ان جھگڑوں کے بارے میں فرما گئے ہیں ایک شعر میں کہ حاضر و ناظر و نور و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ادب کا دامن جو ہے خاص طور سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہمیں وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اصل میں پہلا کرینہ ہی ادب کا ہے، اس کے بعد پھر غلامی کا دور شروع ہوتا ہے، اگلا سٹیپ بعد ہے، پہلے ادب ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔